جو اقتدار لیا گیا تو وہ اصل مسئلہ تو عمران خان صاحب کو ہٹانا نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ تو وہی تھا جو کچھ وزراء اس کا پہلے اعلان کر چکے، ببانگ دہل پہلے بات کر چکے ہیں۔ اصل مسئلہ تو اہم تعیناتی تھی۔ آج زرداری صاحب کے بیان سے یہ بڑا واضح میسج ملا۔ دیکھیے زرداری صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وقت ضرورت گفتگو کرتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس کو انٹرویو دینا ہے۔ آج حامد میر صاحب کی باری تھی اور انہوں نے جو پیغام پہنچانا تھا، میرا خیال ہے جن کو پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا ہے۔ بہت ٹائملی انٹرونشن کی ہے زرداری صاحب نے، بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یہ جو راز یہ لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں سالہ سال، میرا خیال ہے اگر یہ راز پہلے فاش کر دیا کریں تو عوام کی بہتری میں ہوگا۔ اٹ واز اے بریتھ آف فریش ایئر جی، اٹ واز میوزک ٹو مائی ایئرز کہ کوئی عوام کو بھی کچھ سمجھتا ہے، کوئی آدمی فوجی ان یونیفارم جو چیف آرمی سٹاف ہوتے ہیں بڑے محترم ہیں، جیسے ججز صاحبان محترم ہوتے ہیں، لیکن اس ملک میں کیا کیجئے کہ جین کا جو عنصر ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے بڑا ڈینجرس ہی رہا ہے، چاہے وہ ججز ہوں یا جنرلز ہوں۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ انہوں نے عوام کو بلڈی سویلینز کی جگہ کوئی تھوڑا سا انہوں نے عزت دینے کی کوشش کی۔ دیکھیں نا آج کل عوام کے ووٹ کو عزت دینے کے لیے تو عمران خان صاحب بھی سرگرم ہیں۔ اس ملک پہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ہماری انصاف کی تحریک عمران خان صاحب، اگر اب یہ ہو رہا ہے کہ تحریک کہ انصاف ہی چل رہی ہے کورٹ میں سے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوامی رائے کو ویسے بھی پس سے پش ڈالا گیا ہے، بارہا ڈالا گیا ہے۔ زرداری صاحب نے آج ایک بات بڑی اہم کی ہے، میرا خیال ہے اس کو ہم سب کو ذرا سوچنا چاہیے، بیکاز دیٹس کہتے ہیں نا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں لیکن جج صاحبان سیاست نہیں سمجھتے، جو کہ صحیح بات ہے۔ سیاست دانوں کو کرنے دیجئے، آپ فیصلے کیجئے۔ اور یہ بینچز کیسے بنے، کل اس مانگلی تارڑ صاحب نے آپ کو میں نے لودھی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہہ دیا جی ہمیں ججز نہیں بنانے چاہیے تھے، ان کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن نہیں کرنی چاہیے تھی، ایلیویشن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو جب اتنا تضاد ہو تو مجھے بتائیے مجھے کون سا سرا پکڑنا ہے، کہاں سے آئین اور قانون کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ مارشل لاء کو روکنے کے لیے تو یہ بات بڑی اہم تھی کہ ریاست بچائی ہم نے، سیاست کو قربان کیا۔ تو آج ان کی قربانی کا بھی اگر ان کو ریٹرن دینے کا وقت آ گیا ہے تو وہ عوامی رائے کو حق دینا ہی نہیں ہے یا ابھی نہیں دینا، یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ خود اتنی غیر متنازع ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے فیصلوں کی اہمیت میری نظر میں ہے۔ صحیح۔ اطہر کاظمی صاحب، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے آفر کی تھی خان صاحب کے استعفے کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا کیونکہ پھر وہی بات مرضی کا چیف آ جاتا۔ اور جیسے کہ شیخ رشید صاحب ٹیبل بجا کے کہا کرتے تھے کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2035 تک کا پلان تھا ان لوگوں کا۔ تو یہ اس سے پہلے بھی نون لیگ کے کچھ وزراء بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں، اس طرح کا تذکرہ کر چکے ہیں، تو یعنی اس بات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو حقیقت تھی نا کہ اس بات کا تذکرہ پہلے بھی ہوتا رہا اور آج زرداری صاحب نے بھی کر دیا۔ دیکھیں یہ بالکل واضح ہے اور قوم کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی یہ ذاتی مفادات کی جنگ تھی، یہ آئین اور قانون کی جنگ نہیں تھی۔ آج تو زرداری صاحب نے بھی کھل کے کہہ دیا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے لیے مسئلہ بن جانا ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں آنا 2035 تک مہنگائی وغیرہ کے لیے، تو ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہاں پہ کیا جب وہ لوگ کمپنی چلا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے حکومت گرانا چاہتے ہیں، یہاں پہ تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا قوم کو کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، ہم آ کے آئین کو جو ہے بحال کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے آئین جو ہے وہ صحیح صورت میں نہیں ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ اور اب وہ یہ دوسرے ہی سانس میں زرداری صاحب نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں انتخابات کے خلاف نہیں ہوں، ہم تو آئین والے لوگ ہیں، لیکن 90 روز میں انتخابات جو ہیں کیا وہ آئین کے اندر نہیں لکھے ہوئے؟ دیکھیں ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سیلف سرونگ ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے آئین کو یہ اپنی ذات کے لیے موڑ دیتے ہیں۔ 90 روز میں انتخابات ان کی نظر میں کوئی اہم نہیں ہے، جب یہ مناسب سمجھیں گے تب یہ انتخابات کروائیں گے۔ دوسرا اس حکومت کی آپ یہ دیکھ لیں ان کا المیہ کیا ہے، یہ ادھر آج بھی آپ نے جس طرح ابھی بھی بتایا، دوبارہ ذکر بھی کیا کہ انہوں نے اگین ایک قرارداد پیش کر دی کہ ہم بینچ نہیں مانتے، ہم فیصلہ نہیں مانتے، لیکن عدالت کے اندر آج انہوں نے جو جواب جمع کروایا اس میں یہ کہہ رہے ہیں ہم منوان عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں۔ ہمیں یہ کتنے دن سے بتا رہے تھے کہ فیصلہ تو 3-4 کا ہے، تو پھر لکھ کے دو نا سپریم کورٹ میں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، یہ 3-4 کا فیصلہ ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروا دی ہے، ہم نے تو سب کچھ کر دیا جو ہم کر سکتے تھے۔ تو یہ بنیادی طور پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ باقی آرمی چیف نے جو وہاں پہ بات کی انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور میرے خیال میں اس حکومت کو تھوڑا سا نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اقتدار جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا، کسی نگراں حکومت کے ذریعے نہیں استعمال ہوگا۔ یہ میسج صرف حکومت کے لیے تھا؟
یہ صرف حکومت تو کے لیے تھا دیکھیں میسج؟ انتخابات کی راہ میں کون رکاوٹ ہے اس وقت؟ انتخابات کی راہ میں کون رکاوٹ ہے؟ حکومت کہتی ہے نا کہ اگر ہمیں عمران خان کی بات پسند نہ آئی تو ہم تو اکتوبر میں بھی انتخاب نہیں کروائیں گے. تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ عوام کس کو ووٹ دے گی, تو کس کے لیے میسج تھا. اس میں کوئی زیادہ میرے خیال میں اتنی کوئی پیچیدہ چیز تو نہیں ہے. واضح پیغام دیا ہے کہ جو بھی جماعت حکومت میں ہو وہ انتخابات کروائیں اور عوام کے منتخب نمائندے جو بھی ہوں گے انہی کے ذریعے اختیار استعمال ہوگا. کیا یہ لوگ اس پوزیشن میں ابھی ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ہم جینونلی حقیقی عوام کے نمائندے ہیں؟ یہ تو انہوں نے تو آج خود زرداری صاحب نے بتا دیا. اور ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا, آپ نے دیکھا کہ وہ زرداری جو بڑے کول کام شخصیت, کتنے پریشر میں آج آپ کو لگے, کتنی تلخی لگی آپ کو ان کے لہجے کے اندر, اور یہ ہر معزز حکومتی لیڈر کے لہجے میں آپ کو تلخی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ چیزیں ان سے سنبھالی نہیں جا رہی, اور اب یہ کبھی یہ اس طرح سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی کسی اور طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر جو انہوں نے زرداری صاحب نے بات کی نا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں, اگر وہ واقعی آئین اور قانون کے ساتھ ہیں تو یقین کیجئے اتنی مشکلات ان کی حکومت کے لیے پیدا نہ ہوتی. آپ سنا سیکنڈ کرتی ہیں اس بات کو؟ زرداری صاحب کے لہجے میں تلخی ہے, پریشر میں لگے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا جی کون سی باڈی لینگویج ریڈ کر رہے ہیں میرے قابل دوست, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے تو ایسے کچھ نہیں نوٹ کیا. میرا خیال ہے انہوں نے وہ بڑے نپے تلے انداز میں انہوں نے بات کی, بلکہ آئی تھنک جو تمام گفتگو ان کی تھی, if anything it was very rational, it was very logical, it was very like ٹھہراؤ تھا ان کی بول چال میں. انہوں نے کچھ راز فاش ضرور کیے ہیں, مجھے نہیں لگا وہ پریشر میں تھے, بلکہ مجھے تو لگا کہ اٹ واز ٹائملی, اور یہ ٹائملی گفتگو کی انہوں نے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آئین اور قانون کا اگر احترام کرنا ہے تو لیٹ سٹارٹ کہ عمران خان صاحب کی عدت میں شادی کیوں ہوئی, انہوں نے کیوں پرائم منسٹر بننے کے لیے یہ قربانی دی, یہ غیر شرعی کام کیا, پھر ان کو کیسے لانچ کیا گیا, پھر کیسے باجوہ صاحب نے, فیض صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور اب باجوہ صاحب یہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ میں لے کر آیا, مجھے یہ ہوا. ہمیں اگر آئین اور قانون کے تابع ہونا ہے تو لیٹ سٹارٹ ہیئر کہ پہلے تو لے کر آئیں جی باجوہ صاحب کو اندر, اور لے کر آئیں جی فیض صاحب کو اندر, اور پوچھیں جی طالبان کو ری انٹری کیوں دلائی, پوچھیں کہ آپ نے مرسی کیوں دی, پریزیڈینشل مرسی کیوں آپ نے دی ان طالبان کو جو ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, جنہوں نے اے پی ایس کے معصوم بچوں پہ اٹیک کیا. پوچھیں نا بلا کے کہ آپ نے طالبان کو جوری سیٹل کرنے والی پالیسی تھی, آپ بار کس نے بار ایک بات کر رہی ہیں کہ یہ بڑا ٹائملی تھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا ٹائملی انٹرویو تھا, تو یہ کون سا ٹائم ہے اس وقت اور اس کی اہمیت کیوں ہے, یہ ذرا واضح کیجئے گا. دیکھیں کیونکہ اب یہ بات سب کو واضح ہو گئی ہے کہ خاموش بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. خاموش بیٹھ کے سب نے دیکھ لیا, ان کے آنکھوں کے سامنے یہ پورا میچ بنایا گیا, پوری پچ کو بنایا گیا, اور اب معاملات آ گئے ہیں ایک تصادم کی طرف, اور اب ان کو بھی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اپنے آپ کو پہنچانا ہے. تاریخ جنہوں نے خود کہا ہے ہم نے تاریخ میں لکھے جانا ہے, ہم تاریخ لکھیں گے, ہم کوئی بات کریں گے تو لکھے جائیں گے نا. ہم یہ خاموش رہ کے یہی بات کرتے رہیں گے کہ ہم عدم اعتماد سے ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا, اور کبھی ہم امریکی لابی ہے, کبھی ان کو بچانے کے لیے امریکی لابی ہے, کبھی امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آ جاتا ہے, کبھی امریکہ ان کو نکالنے کے لیے آ جاتا ہے. پھر ان کا تو پوزیشن روز بدلتی ہے خان صاحب کی, اور زرداری صاحب پہ کبھی الزام لگا دیتے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں زرداری صاحب کو بہت اس وقت امپورٹنٹ تھا کہ یہ پوزیشن واضح ہو کہ کیوں ہوا جو ہوا, اور اب یہ کیا ہوگا اگر ہوا تو کیسے صحیح ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب حکومت بھی اور حکومتی نمائندے بھی وہ ایجوٹیشن والی پالیسی کو ٹو کریں گے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ آئین میں صرف یہ 90 دن کے الیکشن لکھا ہے, باقی تمام چیزیں آئین کی عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی ہیں, کسی یہی نظر آ رہی ہے. میں مانتی ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے, لیکن اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا. اب اس کو آئین توڑنی کہی ہے, آئین شکنی کہی ہے, اور آپ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ کو اختیار ہے, یا سپریم کورٹ نے اپنے تنخواہوں سے الیکشن کرانے ہیں تو کروا لیں, اور پھر میرا خیال ہے شوکت خانم فنڈ بھی یوز کر لیں, عمران خان صاحب باقی ممالک سے بھی پیسے لے لیں, اوورسیز پاکستانیوں کو بولیں ڈالر بھیجیں, انتخابات کرا لیں. پھر وہ ڈیم پوائنٹ بھی پڑا ہوا ہے ویسے تو.